دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے برادر مکرم خطیب اہل سنت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں اپنے برادر مکرم حضرت مولانا علامہ شاہنواز فاروقی صاحب کو خطیب گجرانوالہ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ جو آپ کے سامنے مہمان ہیں پڑھنے کے بغیر نہیں جائیں گے، اور آئے بھی آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تشریف فرمائیں، دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ استاد العلماء حضرت مولانا علامہ شاہنواز فاروقی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، معزز علماء کرام، قرائے عظام، آج کی اس باوقار نشست میں برادر عزیز حضرت مولانا بلال ارشد صاحب مد ظلہ العالی، حضرت مولانا حماد طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حکم پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس مرکز کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ میں نے سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی آمد اور تشریف آوری کو اپنا بے بدل اور بے مثل انعام قرار دیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر بے بدل انعام فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ آیت کریمہ میں اگرچہ بہت سارے نکات پوشیدہ ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر ایک دو نکات وضاحت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول تو 313 ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولاً، ایک رسول بھیجا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایک رسول کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے بہت سارے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے 312 رسول بنی اسماعیل میں نہیں آئے، 313واں رسول بنی اسماعیل میں آیا، اور وہ تمام انبیاء و رسول کا خاتم قرار پایا۔ یہاں اللہ نے اسی ایک کی تشریف آوری کو، بعثت کو اپنا احسان عظیم قرار دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے رسول اگرچہ 313 ہے، مگر جو شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اس شان کا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس شان کا ایک ہی ہے، مثال بھی وہی ہے، ممثل لہو بھی وہی ہے۔ اس کے لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عظمت اور شان عطا فرمائی۔ کائنات انسانی میں جتنے انبیاء آئے ان میں سب سے بلند شان آپ کی ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، اور آپ کی ذات کی عظمت کی وجہ سے ہر وہ چیز عظیم ہے جس کی آپ کی جانب نسبت ہے، جو آپ کی طرف منسوب ہے وہ اپنے نوع کی تمام چیزوں میں بلند و بالا ہے۔ رسولاً، ایک رسول، حضور کی ذات گرامی کا ذکر کیا۔ آپ اپنی شان میں ایک ہیں، آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ اگر آپ کو ولادت کے حوالہ سے پڑھا جائے تو آپ کی ولادت کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی وہ کسی بھی فرد کی ولادت کو عطا نہیں ہوئی۔ ہر شخصیت کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، منتہا وفات ہے۔ ایک حضور کی ذات گرامی ہے جس کے ذکر کا مبتدا ولادت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر خیر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کا تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ دھرتی کائنات پر جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے سب کی آمد پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ ایک حضور کی ذات گرامی ہے جس کا تعارف پہلے کرایا گیا، آمد آپ کی بعد میں ہوئی۔ پھر آپ کا ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے تعارف کروا دیا۔ اگر قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا گیا تو آپ کے ساتھیوں کے لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأہ کہا گیا۔ الغرض حضور کی شان ولادت یہ ہے، ہر ایک کی آمد پہلے، تذکرہ و تعارف بعد میں، اور خود کروایا گیا۔ کسی نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کسی نے کہا انی لکم رسول امین، مگر حضور کی شان یہ ہے کہ آپ کا اس طرح تعارف کروا دیا گیا کہ کائنات آپ کے انتظار میں بیٹھی نظر آئی۔ پھر دھرتی کائنات پر جتنے انبیاء و رسول آئے سب کے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر مانگا بھی گیا تو رسالت کی ضرورت محسوس کر کے نہیں، اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، حضرت زکریا نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ،
لیکن کیا کہیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں. پھر اولاد کی ضرورت کے تحت نہیں مانگا گیا، رسالت کی ضرورت محسوس کر کے مانگا گیا. تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلایا اور اللہ سے درخواست کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی دعا کر کے اپنے خاندان میں شامل کروا لی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ عظمت حضرت ابراہیم لے گئے، انہوں نے حضور کی امت میں شامل ہونے کی دعا کر کے اپنے آپ کو حضور کی امت میں شامل کرا لیا. حضرت ابراہیم کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا گیا، التجا کی گئی، ساتھ آپ کے فرائض منصبی بھی بیان کیے گئے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی کتاب الہی کی تبلیغ کرے. نمبر 2، یعلمہم الکتاب، اس کی حیثیت فقط ڈاکیہ کی نہ ہو بلکہ وہ کتاب الہی کی تعلیم بھی دے. یعلمہم الکتاب، پھر اس سے آگے بڑھ کے ارشاد کے منصب پہ فائز ہو، والحکمہ، حکمت اور دانائی سکھائے، اور پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارے. وَيُزَكِّيهِمْ، اہل علم نے لکھا ہے اس آیت کریمہ میں حضور کی 4 حیثیتوں کی وضاحت ہے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، آپ مبلغ اعظم ہیں. نمبر 2، یعلمہم الکتاب، آپ معلم اعظم ہیں. نمبر 3، والحکمہ، آپ مرشد اعظم ہیں. نمبر 4، ویزکیہم، آپ مصلح اعظم ہیں. 4 شانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے لیے دعا کی. ہر ایک بن مانگے آیا، حضور کی ذات بن مانگے نہیں مانگنے سے آئی. پھر اولاد کی ضرورت محسوس کر کے نہیں مانگے گئے بلکہ رسالت کی ضرورت کے تحت مانگے. ان 2 شانوں سے ایک تیسری شان پیدا ہوئی. جب آپ کا تذکرہ و تعارف پہلے تھا، آمد بعد میں تھی. نمبر 2، بن مانگے نہیں مانگے گئے ہیں. تیسری شان اس سے وجود میں یہ آئی کہ ہر ایک کی آمد کا انتظار فقط اس کے گھرانے کو تھا، لیکن حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو ہی نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا. ہر ایک کی آمد کا انتظار گھرانے کو، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار زمانے کو. اگر وضاحت میں جاؤں تو یوں کہنا چاہوں گا، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے زمین و زمان جس کی آمد کے منتظر کون و مکان، آمد کے منتظر بر و بحر، آمد کے منتظر شمس و قمر، آمد کے منتظر شجر و حجر، آمد کے منتظر لوح و قلم، آمد کے منتظر شام و سحر، آمد کے منتظر
سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، گلستانوں کے سبزے آمد کے منتظر، سمندروں کی چولانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی بلندیاں آمد کی منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، مکہ کا یتیم آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک ساری کائنات آمد کی منتظر۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں، تعظیم کو جھک جھک پڑھتے ہیں، رستے میں جو پودے آتے ہیں جھک جھک کے گواہی دیتے ہیں، رستے میں جو پتھر آتے ہیں۔ اس باس فیہم رسول، اہل ایمان پر اللہ نے بے بدل انعام فرمایا۔ اس باس فیہم رسول، جب ان میں ایک رسول بھیجا، رسول تو 313 ہے، ایک رسول بھیجنا چھ معنی دارت، مطلب یہ ہے جو شان آپ کو عطا کی اس شان کا ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو کون سی شان بخشی، کس کس عظمت سے نوازا؟ ائمہ سیر کہتے ہیں، امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر لکھتے ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا میں پتھر پہ نہیں ریشم پہ چل رہی ہوں، میں ناہموار جگہ پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی ہموار ہو جایا کرتی تھی، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، جب مصطفیٰ میرے بدن سے جدا ہوئے، میرے بدن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیا کہیے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے کعبہ نور سے بھر گیا، بیت اللہ کی سرزمین پر جتنے بت نصب تھے سب نے تعظیماً سر جھکا دیا۔ ہر ولادت کے بعد صاحب ولادت، ہر ولادت کے بعد ولادت سے متصف ہونے والی، ہر ولادت کے بعد خاتون کو خون آتا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت اس سے مستثنا ہے۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کو نفاس کا خون نہیں آیا بلکہ پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ کیا کہیے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو دایا پاس نہیں تھی، اللہ نے گوارا نہ کیا کہ وقت ولادت بھی کسی کی نظر شرم و حیا کے پیکر کی سطر پہ پڑ جائے۔ کیا کہیے، بچپن میں بھی مصطفیٰ نے کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا، سوتے ہوئے کبھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ جب مصطفیٰ دھرتی پہ تشریف لائے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور دیگر
دیگر ائمہ سیر لکھتے ہیں انقلابات برپا ہوئے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ کشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، نہر فرات کی روانی جاتی رہی، دریاؤں کے تسلسل دم توڑ گئے۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے 3 روایات میں سے ایک روایت کے مطابق ولد مختوناً، آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اذ باس فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، اپنی شان میں ایک، اس شان کا دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے ولد مختوناً، 3 روایات میں سے ایک روایت کے مطابق پیدا ہوئے تو مختون، ما بقا ظلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے، ما ظہر بولہ علی الارض، بولو براز کی حاجت تو ہوتی تھی مگر اللہ نے کسی پہ آپ کے بولو براز کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، ولم یتثاءب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی، ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے، لم یعرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیا وہ سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ سے اونچا تو درکنار آپ کے برابر بھی دکھائی نہ دیتا، جو سب سے اونچے نظر آتے محمد مصطفیٰ ہوتے۔ صاحب مشکات نے لکھا کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، حدیث کے شارحین کہتے ہیں پوری نماز میں آمنہ کے لال کی شان نمایاں ہوتی، جیسے آپ آگے سے دیکھتے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں تنام عینہ ولا ینام قلب، جب آپ محو استراحت ہوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی، آپ کا دل جاگتا۔ یہی وجہ ہے کوئی اور سوئے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آمینہ کا لال سوئے وضو برقرار رہتا ہے۔ ہر ایک جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس کا دل بھی سوتا ہے۔ مصطفیٰ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا۔ جب نبی کا انتقال پرملال ہوا، آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ محقق علماء فرماتے ہیں اس اختلاف کی وجہ یہ تھی صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا۔ اذ باس فیہم رسولا، حضور کو بھیج کر اللہ نے اہل ایمان پر بے مثل انعام فرمایا۔ ایک انعام یہ کہ آپ کو بھیجا، دوسرا انعام یہ جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نو سے بھیجا۔ من انفسہم، آگے آپ کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کس لیے آئے؟ تعلیم کتاب و سنت کے لیے۔ آپ کس لیے آئے؟ تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تہذیب باطن کے لیے۔ علم شریعت بھی لے کر آئے، علم تصوف و طریقت بھی لے کر آئے، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کیا، باطنی نجاستوں سے بھی پاک کیا، اعمال کی شکل و صورت بھی بتائی، ان کی
रूह भी समझाई। सवाल पैदा होता है, अल्लाह के ये एहसानात, रसूलुल्लाह की जिम्मेदारियां, ये किस बिना पर थी? अल्लाह ने चंद लफ्जों में इस सारी हकीकत को समेट दिया। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सब कुछ इस वजह से मारे से वजूद में आया कि आपकी आमद से कबल इंसानियत फकत जलालत में नहीं जी रही थी, बल्कि जलाले मुबीन के दलदल में फंस चुकी थी। एक हुजूर ही की ज़ाते गिरामी थी जो इस जलालत और गुमराही के बहरे अमीक से इंसानियत को निकाल सकती थी। अहवाल क्या थे, हालात क्या थे? जगन्नाथ आजाद हिंदू ने कहा वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए ज़मीं पर आज था तखरीब की दुनिया।